حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے حوالے سے ایک مختصر سا واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 2 سنہ ہجری میں غزوہ بدر میں کئیوں کفاروں کو واصل جہنم کرنے میں مصروف عمل تھے۔ آپ نے طعیمہ بن عدی کو اسی غزوہ بدر میں واصل جہنم کیا تو طعیمہ بن عدی کا بھتیجا جبیر بن مطعم جو اس دوران اسلام لے کر نہیں آئے تھے، آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ میرے چچا طعیمہ بن عدی کو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا ہے، تو میں بھی امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کروں گا۔ اب طعیمہ بن عدی کا ایک غلام وحشی، جو کہ آپ بھی اس وقت اسلام لے کر نہیں آئے تھے، اب وحشی جبیر بن مطعم کے غلام تھے، اور جبیر بن مطعم نے وحشی کو یہ کہا کہ اگر تم نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کو قتل کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آپ نے اس بات کو قبول کر لیا۔ جب 3 سنہ ہجری آئی اور جنگ احد کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہونے والا تھا، تو کفاروں کا قافلہ میدان احد کی طرف جانے والا تھا۔ وحشی نے اس قافلے کو اختیار کیا اور وحشی بھی اس قافلے کے ساتھ میدان احد پہنچ گیا۔ اب وحشی کو یہ معلوم نہیں کہ امیر حمزہ کون ہے۔ ایک طرف کفار کی صف بن رہی ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی صف بن رہی ہے۔ اب وحشی نے وہاں سے کسی سے پوچھا کہ امیر حمزہ اس میں سے کون ہے؟ اب اس وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے لیے آگے بڑھے، تلوار لہرائے ہوئے، اور اس دوران کفار سامنے سے ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، اور سب کے سب جو اس وقت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ رہے تھے وہ فوراً کے فوراً واصل جہنم ہوتے جا رہے تھے، کیونکہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بہادر اور جنگ میں اتنے ماہر کہ کوئی کافر آپ کے سامنے ٹک ہی نہیں سکتا تھا۔ جیسے ہی آتا کسی کی گردن اڑتی، جیسے ہی آتا کسی کا پورا دھڑ ہی آدھا ہو جاتا، اس طریقے سے فوراً واصل جہنم ہوتے تھے۔ تو وحشی کو جب یہ اشارہ ملا کہ یہ امیر حمزہ ہے، تو وحشی نے یہ دیکھا کہ گاجر مولی کی طرح کفار کٹے جا رہے ہیں۔ اب وحشی کبھی درخت کے پیچھے چھپ رہے ہیں تو کبھی کسی پتھر کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ اب اس طاق میں ہے کہ امیر حمزہ اس طرف آئیں اور انہیں میں قتل کروں۔ اب معاملہ کچھ یوں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں مصروف ہیں۔ اب آپ کے سامنے ایک کافر سبع بن عبد العزی آیا اور بڑے تکبر کے ساتھ سامنے حاضر ہوا، اپنے آپ کو زیادہ ہی کوئی بہادر سمجھ رہا تھا۔ اب تلوار لے کر سامنے آیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر سے کہہ رہے ہیں کہ اے سبا، تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا زوردار وار کیا کہ سبا بن عبد العزی اسی وقت واصل جہنم ہوا، اور وہ جیسے ہی زمین پر گرا تو اس نے ایک اوزار والا ایک لباس پہنا ہوا تھا جسے کہا جاتا ہے زرہ۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سواری سے اترے تو فوراً اس کے اس اوزار لینے کی کوشش کی، تو آپ اس چٹان کے قریب تھے جس چٹان کے پیچھے وحشی موجود تھے۔ آپ جب ہی وہ ذرا لینے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ کا پاؤں مبارکہ پسلا، تو اس دوران آپ کا جو پیٹ کا حصہ تھا وہ ظاہر ہو گیا۔ اب اصل میں جب جنگ ہوتی ہے تو اس وقت کچھ سامان ایسے ہوتے ہیں مضبوط وہ پہننے ہوتے ہیں
کہ کوئی وار ہو تو سیفٹی ہو سکے۔ اب وہ پیٹ کا حصہ ظاہر ہوا، اب وحاشی اب خنجر مارنے میں ماہر، جب وہ حصہ جب ظاہر ہو گیا تو اس وحشی نے موقع دیکھتے ہوئے زوردار وار اس پیٹ کے ناف کے نیچے والے حصے میں فوراً گھسا دیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیٹ مبارکہ پہ جب یہ وار ہوا تو وہ خنجر آر پار ہو گیا، اب بڑے شدید زخمی ہوئے۔ آپ کی نظر وحشی پہ پڑی تو آپ فوراً وحشی پر حملہ کرنے والے تھے، مگر تکلیف اس قدر تھی کہ آپ اس تکلیف کو برداشت نہ کر پائے، آپ اس وحشی کو پکڑ نہ سکے۔ آپ فوراً تکلیف میں تھے کہ آپ زمین پر تشریف لے آئے، اسی تکلیف میں آپ دنیا فانی سے رخصت فرما گئے، یعنی آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ تو یہ واقعہ ہے، اور یہ واقعہ 15 شوال المکرم کو واقع ہوا، یہ آپ کی شہادت کا دن ہے۔ تو عاشقان رسول اور عاشقان صحابہ سے گزارش ہے کہ اس دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایصال ثواب کریں کہ آپ کے درجات مزید بلند ہوں۔ آپ حضور علیہ السلام کے وہ پیارے چچا جان ہیں کہ حضور علیہ السلام آپ سے بے حد محبت فرماتے ہیں۔ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے ہیں تو آپ بڑے غمگین ہوئے، بہت روئے۔ آپ اپنے چچا جان کے جسم مبارکہ کو دیکھتے تو شدید روتے، بہت روتے۔ تو آپ اپنے چچا سے بہت محبت کرتے تھے، بے حد محبت کرتے تھے۔ ہم حضرت امیر حمزہ کو جب ایصال ثواب کریں گے تو آقا علیہ السلام بھی بہت خوش ہوں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ کثرت کے ساتھ ایصال ثواب کریں، جتنا ہو سکے نیک اعمال کر کے انہیں ایصال ثواب کریں، پوری زندگی کی نیکیاں جو ہیں وہ آپ انہیں ایصال ثواب کریں، انشاءاللہ بہت کرم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔